ارشادات مخدوم مکرم قبلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس مادی دور کی تاریکیوں میں روشنی کا مینار اور مضطرب و پریشان دلوں کے لیے سرچشمہ سکون و قرار تھے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب آپ کی تعلیمات اور ہدایات کا بیش بہا خزانہ منظر عام پر آ جائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور حکمت اور فلسفے کے داعی یہ دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جائیں گے کہ انہوں نے چاند ستاروں پر کمند ڈالنے کی سعی ناتمام میں وقت اور دولت کا بے دریغ ضیاع کیا ہے، مگر فطرت کے راز ہائے سروستا کے ایسے مایہ افتخار محرم کے فیض سے محروم رہے جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک انہی کے درمیان جسد خاکی کے روپ میں جلوہ فگن تھا، اور جس کے در حکمت اور ہدایت سے متلاشی حق کو وہ سب کچھ مل سکتا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس صورتحال کو مادی روشنی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسان کی کم نصیبی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ غنیمت ہے کہ اس پرآشوب دور میں جبکہ مادی وسائل کی بہتات ہی زندگی کا معیار بنتی جا رہی ہے، روحانی ڈائجسٹ تشنگان علوم روحانی کے لیے سیرابی اور طمانینت کا سرچشمہ ہے۔ انشاءاللہ اس مقتدر جریدے کی وساطت سے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی مقدس زندگی کے نادر المعانی تجربات جستہ جستہ منظر عام پر آئیں گے اور قدرت کی حکمت بالغہ کے راز ہائے سربستہ بقدر مشیت ایزدی آشکارا ہوتے جائیں گے۔ مخدوم مکرم، مرشد معظم، حامل علم لدنا، وارث علوم انبیاء، مقبول بارگاہ عزوجل اور منظور نظر سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت سلیس اور سادہ مگر حقائق و رموز فطرت سے بھرپور مضمون عامۃ الناس کے افادے کی غرض سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اپنے مرشد و مخدوم کے ایک نہایت ہی حقیر قدم بوس کی حیثیت سے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اس میں بیش بہا خزانہ حکمت و ہدایت کو پیش کرنے کا شرف خود میرے ملجا و ماوا مرشد مخدوم نے بخشا ہے۔ یہ مفہوم عام فہم اور سلاست بیان کی باوصف وقت نظر اور پرسکون تفکر و تحقیق کا متقاضی ہے۔ مطالعہ اور تفکر کے یہ لوازمات اگر صحیح معنوں میں بروئے کار لائے جائیں تو ایک قاری خود محسوس کرے گا کہ یہ روزمرہ مشاہدات میں آنے والے واقعات جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے اپنے دامن میں رموز اور حقائق کے کتنے بیش بہا قیمت گوہر سمیٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، پانی کی ذاتی ایک حرکت ہے اور ہمہ وقت موجود ہے۔ پانی میں حرکت اور لہر کا خاصہ موجود ہے۔ نمبر 2، جب کنکر تہ میں پہنچا تو پانی میں لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں، بشرط یہ کہ پانی کی وسعت اتنی ہو کہ وہ باطن کا مظاہرہ کر سکے۔ نمبر 3، کنکر کے تصادم سے پانی اپنا باطن یعنی حرکت نمایاں کرتا ہے۔ نمبر 4، جو چیز واقع ہوتی ہے وہ مظاہر قدرت کے باطن میں موجود ہے، اسی لیے واقع ہوتی ہے، البتہ اس کے واقع ہونے کا ایک محل ہے۔ نمبر 5، کنکر ارادے کی جگہ ہے یا ارادے کا مقام رکھتا ہے، اور کنکر کا پانی سے تصادم توجہ کا قائم مقام ہے۔ دراصل کنکر ہی ارادے کا تمثل ہے اور پانی میں حرکت پیدا ہونا توجہ کا تمثل ہے، یعنی جب ارادے میں تکرار واقع ہوئی تو توجہ کا عمل شروع ہو گیا۔ ارادے کی تکرار کو توجہ کہتے ہیں۔
اکثر ارادہ لاشعوری طور پر تکرار کرتا ہے اور وہ توجہ بالکل لاشعوری ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ لازم ہے۔ نتائج کی دونوں صورتوں میں اہمیت ہے، یکساں طور پر دونوں اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی مظاہر کی دنیا میں دونوں کی حیثیت ایک ہے، دونوں کا اثر ایک ہے۔ خواب کی بھی یہی حالت ہے اور کیفیت بھی یہی معنی رکھتی ہے۔ نمبر 6، کنکر ہی جو لاشعوری ہے وہ کائناتی ذہن کا ارادہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ امر میں یعنی کائناتی ذہن میں برابر تکرار ہوتی رہتی ہے، یہ کبھی بغیر تکرار کے نہیں ہوتا۔ یہ کنکر یعنی امر کی تکرار ہی کتاب المبین ہے۔ کتاب المبین کی تکرار سے مظاہر قدرت یا کائنات رونما ہوئی۔ تکرار کتاب المبین ہی میں واقع ہوتی ہے، لیکن تکرار کے نتائج کتاب المرقوم کہلاتے ہیں۔ دراصل کائنات کتاب المرقوم ہے۔ تکرار کبھی ذہن کی اوپری سطح پر واقع نہیں ہوتی، بلکہ ذہن کی گہرائی میں واقع ہوتی ہے۔ جب کنکر پانی کی گہرائی میں پہنچتا ہے تو لہریں اٹھنے لگتی ہیں، گویا پانی کا باطن مظاہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مظاہر پانی کے باطن میں موجود ہیں، لیکن تکرار واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ باطن جس میں تکرار واقع نہیں ہوئی صرف مفرد حرکت ہے، اسی ہی کو غیب کہتے ہیں۔ اگر اس میں تکرار واقع ہو جائے تو مظاہر قدرت بن جائے گی۔ صوفی کی توجہ اسی میں تکرار پیدا کرتی ہے، اور جب صوفی توجہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس مطلوب کی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے جو صوفی کے ذہن میں ہے۔ پہلے سے جو شکل و صورت وہاں موجود تھی وہ سادہ، مفرد، بے رنگ شکل و صورت تھی۔ یہ شکل و صورت وہی ہے جو کائناتی ذہن کی ہے، لیکن جب صوفی کی توجہ اس میں داخل ہو گئی تو وہ شکل و صورت بھی داخل ہو گئی جو صوفی کا مطلوب ہے۔ اگر عارف کی توجہ شامل نہیں ہوتی تو پانی کے اندر جو خواص موجود ہیں ان کا عمل ہوتا رہتا، اس سے کسی بھی مخلوق کا کوئی واسطہ یا تعلق ہوتا، مگر خواص کی شکل و صورت اسی شخص سے بے نیاز ہوتی جس سے اس کا تعلق ہوتا۔ پانی کے خواص ایک شخص کو ڈوبنے کے اور دوسرے کو تیرنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، ارادے کی تکرار ارادے کی قوت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ارادہ 1.25 بار ہی دہرایا جائے، لیکن ارادے میں اتنی قوت ہونی چاہیے جو 1.25 بار دہرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ قوت موجود ہے تو ایک حرکت کافی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس زمانے میں 99.9 فی ہزار ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1.25 دہرایا ہوا ارادہ بھی ایک بار کی قوت سے آگے نہیں بڑھتا۔ دراصل ارادہ دہرایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ جن الفاظ کے ذریعے ارادے کو دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ الفاظ دہرانے والے انسان کے ذہن میں اپنی کوئی تصویر یعنی معنی کے خد و خال پیدا نہیں کرتے۔ نمبر 8، ارادہ دراصل کوئی شکل و صورت رکھتا ہے۔ جس مطلب کا ارادہ ہو، مطلب اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ ارادے میں مرکوز ہونا ضروری ہے۔ بغیر شکل و صورت کے کسی ارادے کو ارادہ نہیں کہتے۔ تحریر پروفیسر فقیر محمد۔